تو انیس صاحب جو والیوم ہے $636 ارب، یہ والیوم کیسے طے کیا گیا ہے؟ ایکسپرٹس نے یہ تو بتا دیا ہے کہ چلیں جو سیمپل ہے سوائل کا اس میں یہ گولڈ کے ذرات موجود ہیں، سونا اس میں موجود ہے، اس کی موجودگی کو ناپا کیسے گیا ہے؟ یہ کس پیمانے کے تحت یہ بتایا گیا کہ $636 ارب کا سونا یہاں پر موجود ہے؟ لیکن اس میں 15 لاکھ ٹن مٹی اس پہ موجود ہے، جو کہ اس کے اوپر جو ہم نے کیلکولیٹ کی ہے، اور اس مٹی کو اگر اس میں 1.5 گرام پر ٹن ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، 1.5 ٹن کو 1.5 گرام کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آپ کا 636 بلین نکلے گا۔ تو یہ اس کا فارمولہ ہے، اور یہ فارمولے کے تحت باقاعدہ پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے، اور اس وجہ سے یہ 636 بلین کے سونے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ پورے کیلکولیٹ کر کے ہم نے بتایا ہے، اور یہ منیمم سائٹ پر ہے۔ انشاءاللہ جب کام کریں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ نکلے گا۔ اچھا، اب اس کام کے لیے کیا ہمیں انویسٹمنٹ پھر درکار ہوگی؟ کچھ باہر کی کمپنیز کی، کچھ باہر کے ایکسپرٹس کی ہمیں ضرورت ہوگی، یا ہمارے ملک میں یہ ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں جو اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں، اور صرف ہمیں اگر کچھ مشینری لانی پڑے گی تو ہمیں شاید باہر سے لانی پڑے، ورنہ ہمارے ملک میں ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت قابل ہیں، اور یہ کام بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور ہماری اپنی ڈریجنگ کمپنی میری اپنی ذاتی موجود ہے، میں خود پارٹنر ہوں اس کے اندر، تو میرے ساتھ خود اس میں لوگ شامل ہیں، اور نہ صرف پاکستانی لوگ شامل ہیں، میرے ساتھ جو ہے تو ہالینڈ کے لوگ بھی شامل ہیں، میرے ساتھ کینیڈا کے لوگ بھی شامل ہیں، اور میرے ساتھ سعودی لوگ بھی شامل ہیں۔ تو ہمارا آلریڈی ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے ڈریجنگ کے اوپر، اور اس کام کے لیے اگر حکومت ہماری خدمات دے گی تو ہم اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہانی صاحب، یعنی گورنمنٹ اگر اس میں انیشیٹو لیتی ہے تو پھر یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک جوائنٹ وینچر کی صورت میں پھر یہ پورا معاملہ آگے بڑھے گا؟ جی بالکل، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ ہمارا سب سے پہلا جو انٹرسٹ ہے یہ ملک ہے، پاکستان ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کرے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے اس پاکستان کا بھلا ہو جائے، اور پاکستان کے عوام کا بھلا ہو جائے۔ جو اس پاکستان کے اوپر ڈیٹ ہے اس وقت، جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں $130 بلین کے، اگر وہ ہم قرضے ادا کر دیتے ہیں تو جو 6000 ارب روپیہ ہم جو ہر سال جو سود قیمت میں ادا کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم یہ چاہیں گے جو 6000 ارب ہیں وہ ہم اپنے دفاعی بجٹ میں لے کے جائیں، تاکہ ہمارا دفاع مضبوط ہو، کیونکہ ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہے تو دن بدن جو ہے تو ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بچے شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو جائے۔ وہ دفاع اسی صورت مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ڈیٹ ختم کریں گے، اور ڈیٹ ختم ہونے کے بعد یہ ہوگا جو اس ٹائم پہ جو ٹیکس کے جو مسائل ہیں، لوگ جو پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ جب ہم $130 بلین ملک کا قرضہ واپس کر دیں گے، ادھار واپس کر دیں گے، تو ہم اپنی مرضی کی پالیسیز خود بنا سکیں گے۔ تو پھر جو بجٹ بنتا ہے جب اپنی مرضی کا بنے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو بھی حکومت ہوگی وہ عوام کو سامنے رکھ کے بجٹ بنائے گی، اور یقیناً جو اس وقت لوگ پریشان ہیں اس پریشانی سے نکل سکیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔